الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج انشاءاللہ بہت ہی اہم مسائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کو کل بتائے تھے غسل میں مختلف نیتیں، کب کب غسل کرنا سنت ہے اور کب کب غسل کرنا مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے۔ تو آج انشاءاللہ بہت ہی اہم مسائل آپ کو بتاؤں گا۔ بارش میں غسل، بارش آ رہی ہے تو اس دوران بارش میں غسل کے احتیاطیں، تنگ لباس والے کی طرف نظر کرنا یعنی دیکھنا کیسا ہے، ننگے نہاتے وقت خوب احتیاط کیجیے، یعنی ننگے جب نہاتے ہیں تو خوب احتیاط سے نہائیں۔ غسل سے نزلہ ہو جاتا ہو تو بالٹی سے نہاتے وقت احتیاط، بال کی گرا یعنی بالوں میں گرا لگی ہوئی ہے، جیسے گانٹھ کہتے ہیں، وہ لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آج سنیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ کو روزانہ بہت ہی اہم مسائل بتائے جاتے ہیں، تو بہت ہی اہم مسائل ہوتے ہیں، خود بھی اسے سنا کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کامنٹ میں لکھ دیا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ آپ ویڈیو کسی اور کو شیئر کریں گے، وہ آگے کسی اور کو شیئر کرے گا، اس کو جو ہے نا بہت ہی فائدہ ہوگا، ان مسائل کا پتہ چلے گا تو فائدہ ہوگا۔ یعنی غسل کے اہم مسائل کا جب اسے پتہ چلے گا تو وہ عمل کرے گا، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو ویڈیو کو کوشش کیا کریں، جب آپ کے پاس ویڈیو پہنچے تو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آج سنتے ہیں بارش میں غسل۔ لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے۔ لوگوں کے سامنے ستر کھول کر یعنی ننگا نہانا حرام ہے۔ بارش وغیرہ میں بھی نہائیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید موٹی چادر، پاجامہ ہے یا شلوار کے اوپر مزید موٹی چادر لپیٹ لیجئے۔ پاجامے بھی پہنا ہوا ہے، شلوار بھی پہنی ہوئی ہے، بارش میں نہا رہے ہیں تو مزید کیا کرنا ہے، اس کے اوپر موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ یعنی پاجامہ اگر چپک بھی جاتا ہے رانوں سے تو اس کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ تنگ لباس والے کی طرف نظر کرنا کیسا ہے، سنتے ہیں۔ لباس تنگ ہو یا زور سے ہوا چلی، بارش یا ساحل سمندر یا نہر وغیرہ میں اگرچہ موٹے کپڑے میں نہائے اور کپڑا اس طرح چپک جائے کہ ستر کہ کسی کا کامل عضو، ستر کا جو عضو ہے کامل عضو ہے، مخصوص عضو کی طرف دوسرے کا نظر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کامل عضو کی طرف دوسرے کو اس کی طرف نظر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی حکم تنگ لباس والے کے ستر کے ابھرے ہوئے، یعنی تنگ لباس جیسے اکثر پہنتے ہیں، عوام پہنتی ہے، تو ستر کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو اس طرح ان کی طرف دیکھنا، ان کے عضو کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ ننگے نہاتے وقت خوب احتیاط کیجیے۔ حمام میں تنہا یا ننگے نہائیں تو ایسا پاجامہ پہن کر نہائیں کہ اس کے چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ مت کیجیے۔ سمجھ آئیے نا؟ تو حمام میں نہا رہے ہیں، ننگے نہا رہے ہیں تو ایسا پاجامہ پہن کر نہائیں کہ اس کی چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی چپک جانے کے رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو، تو ایسا پاجامہ آپ پہن کر نہائیں۔ غسل سے نزلہ ہو جاتا ہو، یعنی آپ غسل کرتے ہیں تو اس سے نزلہ ہونے کا اندیشہ ہے، زکام یا آشوب چشم یعنی آنکھوں میں بیماری کا پانی آتا ہے، جیسے آنکھوں سے پانی آتا رہتا ہے، اکثر لوگوں کو زکام ہے یا آشوب چشم وغیرہ ہو تو یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا،
یہ گمان صحیح ہے، یعنی کسی نے بتایا ہے یا ڈاکٹر نے یا حکیم نے بتایا ہے، یہ گمان ہے آپ کو، اگر میں زکام ہے آپ کو یا شوب چشم ہے، یہ گمان آپ کو صحیح ہے کہ سر سے نہانے سے مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہوں گے، اس کے علاوہ اور امراض پیدا ہو جائیں گے، تو کلی کیجئے، ناک میں پانی چڑھائیے اور گردن سے نہائیے اور سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجئے، غسل ہو جائے گا۔ یعنی سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں تو آپ کا جو ہے نا غسل ہو جائے گا۔ جب صحت ہو، بعد صحت سر دھو ڈالیے، جب صحت مل جائے آپ کو سر دھو ڈالیے، پورا غسل نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ کو شفا مل گئی مرض سے تو اس کے بعد آپ نے سر دھو دینا ہے اور غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالٹی سے نہاتے وقت اس کے احتیاط سن لیں، اگر بالٹی کے ذریعے غسل کرے تو احتیاطاً اسے اوپر والے تھوڑا اوپر کر کے رکھیں، اس کے نیچے کوئی چیز رکھیں تاکہ اوپر ہو جائے، بالٹی وغیرہ چوکی وغیرہ بالٹی کے نیچے رکھ دیں تاکہ اوپر ہو جائے بالٹی میں، تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں، غسل کے دوران چھینٹیں نہ آئیں۔ نیز غسل میں استعمال کرنے کا مگ بھی فرش پر نہ رکھیں۔ بالٹی سے نہا رہے ہیں تو بالٹی کے نیچے کوئی ایسی چیز رکھ دیں جو بالٹی اوپر ہو جائے، یعنی چوکی وغیرہ رکھ دیں، اور اس کا جو مگ ہے وہ فرش کے نیچے مت رکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بال کی گرہ، بال میں گرہ پڑ جائے تو غسل میں اسے کھول کر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی بال میں گانٹھ لگی ہوئی ہے جسے بولتے ہیں گرہ ہے، تو غسل میں اسے کھول کر پانی بہانا ضروری نہیں، اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ تھوڑی جیسے گرہ کہتے ہیں یا گانٹھ کہتے ہیں، تو اگر لگ گئی ہے تو اسے کھولنا ضروری نہیں ہے، غسل آپ کا ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔